اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عباس حسین سننے والوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ یہ روزہ کے حوالے سے دوسری ویڈیو ہے جس میں ہم نے بات شروع کرنی تھی قصر کے حوالے سے۔ قصر نماز بھی ہوتی ہے اور روزہ بھی ہوتا ہے۔ اب اس میں جو فقہ جعفریہ کے مطابق ہے وہ اور قرآن پاک میں بھی اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو قصر کر سکتے ہو، تو اس میں نماز کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ سفر میں ہوں یا بیمار ہو تو آپ آدھی کر لیں گے، یعنی کہ جو 4 رکعتیں ہیں ان کی 2 کر لیں گے، اور جو 2 ہیں یا 3 ہیں وہ وہی رہیں گی، اور سنتیں ساقط ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک ہے۔ اچھا، اس میں آپ جمع بین الصلاتین بھی کر سکتے ہیں، اور یہ میرے تجربات میں آیا ہے۔ کبھی آؤٹ آف سٹی جانا پڑتا ہے، میں کراچی وغیرہ، تو وہ دیکھا ہے کہ ہمارے اہل سنت بھائی بھی یہ کر لیتے ہیں، ہمیں تجربہ ہوا ہے۔ تو یہ تو ایک۔ اس کے بعد ہے روزے کی، اور وہ بھی اسی طرح ہے کہ اگر آپ سفر میں ہوں تو روزہ چھوڑ دیں، اور اگر آپ بیمار ہیں تو تب بھی۔ اب ہمارے فقہ جعفریہ میں 28 میل، یہ تقریباً 45 to 50 کلومیٹر بنتا ہے آج کل کا جو ہے آنے جانے کا۔ اس پہ روزہ قصر ہو جاتا ہے، نماز بھی یقیناً قصر ہو جاتی ہے، روزہ آپ نے رکھنا نہیں، اس کی بعد میں قضا کرنی، اور نماز آپ نے آدھی پڑھنی۔ اسی طرح بیماری کا۔ اب اگر میں ایک چیز پہلی دیکھوں بیماری کے حوالے سے، تو وہ تو پھر پاکستان میں تو اکثر لوگ ہی بیمار ہیں، تو وہ سارے ہی روزہ چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ علماء یہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر اگر ریکمینڈ کرے کہ آپ واقعی اس لیول کی آپ کی بیماری ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں تو آپ روزہ چھوڑ دیں، بعد میں رکھ لیں۔ اب یہ بھی مین ٹو مین ڈیفر کرتا ہے کہ کس کی بیماری کس طرح کی ہے، اور کتنا کس میں ریزسٹنس پاور ہے اور کتنا، تو یہ سارا ڈاکٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یا حکیم جو بھی۔ اب وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ چلو بیماری تو ایک شروع سے ہے، حضور کے دور میں بھی اور بعد میں بھی اور آج تک ہے، اس کے علاج بھی ہیں ہر دور کے مطابق، لیکن سفر کے جو اس وقت مینز تھے، طریقہ کار تھے، وہ سفر اونٹ، گھوڑا اور گدھا، یہ 3 سورس تھے، خچر وغیرہ وہ گدھا ہی سمجھ لے، تو اس پہ لوگ سفر کرتے تھے۔ تو یہ 28 میل آنا جانا، یعنی کہ یہ تقریباً ایک دن میں 15-20 میل ہی کوئی سفر کر سکتا تھا، گرمی میں، سختی میں، اس کی سختیاں یہ وہ، تو اس میں یہ اتنی اس کی فٹیگ اسلام نے سمجھا کہ اس کو قصر کہا کہ اس کو آپ چھوڑ دیں، نماز آدھی پڑھ لیں، اور پھر جب آپ آ جائیں واپس اپنے اسٹیشن پہ، جو آپ کا ہوم ٹاؤن ہے، گھر ہے، تو وہاں آ کے رمضان مبارک کے بعد ایک کے بدلے ایک ہی روزہ رکھیں۔ جبکہ جان بوجھ کے اگر آپ کو روزہ چھوڑتے ہیں تو ایک کے بدلے 60 رکھنے ہوتے ہیں، اور وہ کنزیکٹیو رکھنے ہوتے ہیں، وقفہ نہیں دے سکتے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، تو یہ سخت، یا 60 مسکینوں کو روزہ کھانا کھلانا ہے، تو یہ بڑی سخت یعنی کہ ایک سزا سمجھ لیں ہے کہ اگر آپ ایک روزہ بھی جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں۔ تو اب قصر اگر کرنا ہے تو یقینی بات ہے آپ کو اس میں کافی احتیاط کی ضرورت ہوگی کہ آپ محتاط رہیں کہ وہ آپ قصر کے نام پہ کہیں روزہ چھوڑ تو نہیں رہے، اور وہ آپ پہ پھر وہ جو ایک قدغن ہے یا سزا ہے اسلام میں 60 روزے والی، وہ تو نہیں لگ جائے گی اور آپ سمجھ رہے ہیں میں قصر کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ وہ اگر کوئی کثیر السفر ہے، یعنی کہ مہینے میں کنزیکٹیو یا وقفے کے ساتھ 10 دن لگاتار، یا وقفے کے ساتھ 10 دن وہ سفر میں رہتا ہے، تو وہ کثیر السفر ہے، اس پہ روزہ بھی رہے گا اور نماز بھی پوری پڑھے گا۔ مطلب جیسے کوئی سیل کا کام کرتا ہے، سیل مین ہے، یا اس طرح اور لوگوں کی جابز ہوتی ہیں، تو وہ
ایسی صورت ہو تو پھر وہ قصر کے زمرے میں وہ نہیں آئے گا۔ اب آتے ہیں ہمارے فقہ جعفریہ میں قصر سفر کے حوالے سے، تو یہ 28 میل آج کے دور میں بھی عمومی فقہا ہمارے، اب میں نے سنا ہے کچھ فقہا نے اس کو ریوائیو کیا ہے اور اجتہاد کیا ہے کہ اس کو 400 سے 600 کلومیٹر سفر ہونا چاہیے تب یہ قصر ہو، جبکہ اکثر وہی 28 میل ہی ہے، یعنی کہ کوئی 50 کلومیٹر سمجھ لو۔ اب اس طرح تو پھر آپ جیسے لاہور ہے تو لاہور میں آپ میٹرو پہ بیٹھیں تو وہاں جہاں سے چلتی ہے اور جہاں پہ صدر چوک جا کے اینڈ ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کا روزہ تو قصر ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو آنے جانے کا سفر 60-70 کلومیٹر بن جاتا ہے یا 80 کلومیٹر بن جاتا ہے۔ تو اس ماڈرن ایج میں اتنے جدید وسائل کے ساتھ اور مینز آف ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ اگر آپ روزہ قصر کرتے ہیں اتنے سفر میں تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہوگی۔ تو بہرحال اس کو ہم تو اتنے عالم نہیں ہیں، علماء سے ریکویسٹ ہے اس کو ذرا دیکھیں، کیونکہ جہاں تک میں نے کچھ پڑھا یا سمجھا ہے قصر کرنا مقصد نہیں ہے یا سفر مقصد نہیں ہے، بلکہ سفر کی تکالیف مقصد ہے۔ اگر تکالیف ہیں تو 28 میل بھی کافی ہے، اگر سفری تکالیف کسی وجہ سے کم ہو گئی ہیں تو پھر یہ وہ نہیں رہے گا، وہ ایک اس دور میں 28 میل تھا جب آپ کے پاس گدھا گھوڑا یا اونٹ سے سفر تھا، جو کہ واقعی بڑا تکلیف دہ ہے، اور وہ 28 میل کافی سفر ہو جاتا ہے، ایک دن میں بندہ اتنا ہی کر سکتا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے 14-15-20 کلومیٹر میل ہی کر سکے، وہ مشکل کافی، گرمی بھی ہوتی ہے اور یہ تو۔ لیکن اس دور میں جہاز کا سفر ہے، ایئر کنڈیشن بسز ہیں اور بڑے سورسز اچھے آ گئے ہیں، پرسنل گاڑیاں بھی ایئر کنڈیشن ہوتی ہیں، آرام دہ سفر ہوتا ہے، کوئی اتنی تکلیف دہ نہیں ہوتا۔ تو تکلیف کو مد نظر رکھنا ہے، نہ کہ سفر کو مد نظر رکھنا ہے۔ سفر اس طرح تو پھر ہر بندہ ہی بیمار ہے، تو بیماری کی وہ لیول دیکھنا ہے جس پہ اس پہ روزہ ساقط ہو جاتا ہے یا قضا کر سکتا ہے یا قصر کر سکتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ بیمار تو پھر ہر بندہ نزلہ ہوگا تب بھی کہے گا میں بیمار ہوں میں روزہ نہیں رکھ رہا، یا کوئی چھوٹی موٹی اور سر میں ہلکا سا درد ہوا تو کہا جی میں تو بیمار ہوں، نہیں، وہ ڈاکٹر بتائے گا کہ تم واقعی اس لیول کے بیمار ہو۔ اسی طرح سفر، وہ علماء کو چاہیے کہ دیکھیں کتنے آج کل کے ماڈرن مینز کے تحت، سورسز کے تحت جو سفر ہوتے ہیں، کتنا سفر ہو کہ اس پہ روزہ قصر کا جو یہ اصول ہے لاگو ہو سکتا ہے۔ اب ہمارے ہاں، میں اپنی بات کر رہتا ہوں چونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ کچھ علماء نے اس کو کیا، اہل سنت میں تو ہے 400 سے 600 کلومیٹر سفر اگر ہو تو آپ روزہ قصر کریں، کم از کم جیسے کوئی لاہور سے پنڈی جاتا ہے تو یہ 400 کلومیٹر ہے، یا ملتان جاتا ہے تو یہ ایٹ لیسٹ اتنا سفر ہو تو چلیں کوئی ریزنیبل بات لگتی ہے۔ لیکن آپ لاہور سے باہر نکلیں، گجرانوالے گئے ہیں اور آپ وہ کہہ رہے ہیں جی روزہ قصر ہے، تو یا لاہور سے مرید کے گئے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں جی روزہ، یا شیخ پورہ گئے ہیں، تو یہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ اسی طرح اب ایک اور ہماری فقہ جعفریہ کی حوالے سے چونکہ میں بات کر رہا ہوں تو میں اپنی بات کروں گا، وہ مجھے فقہ حنفیہ کا نہیں پتہ کہ ان کے نزدیک کیا ہے۔ فقہ جعفریہ میں یہ ہے کہ اگر آپ مثلاً آپ لاہور سے ملتان جا رہے ہیں فرض کریں، تو اگر آپ سفر شروع کرتے ہیں 11:15 یعنی کہ زوال سے پہلے تو روزہ قصر ہو جائے گا، لیکن اگر آپ 12:15 شروع کرتے ہیں یعنی کہ زوال کے بعد تو روزہ قصر نہیں ہوگا۔ اور میرا یہ ذاتی تجربہ ہے، جہاں جن کے پاس میں رہتا تھا، چونکہ میں پہلے بتا چکا میرے پیرنٹس تو بڑی بچپن میں میرے فوت ہو گئے تھے، تو میں جہاں رہتے تھے جس شہر میں بتانا اچھا نہیں لگتا، تو وہاں سے میرے جن کے پاس میں رہتا تھا ان کے آبائی گھر وہاں سے کم از کم 200 کلومیٹر دور دوسرے شہر میں تھا، تو وہ مجھے کوئی کام شام کے لیے وہاں بھیجتے تھے، تو روزے آ جاتے تھے، تو وہ جب مجھے بھیجتے تو میں یہی طریقہ کرتا تھا کہ ہمارا آیت اللہ جو مجتہد اس وقت جن کی میں تقلید میں تھا
یا اب ہوں تو ان سب کا یہی فتویٰ ہے۔ تو وہاں میں تقریباً 12:15 12:30 گھر سے نکلتا تھا، نارملی میں زور پڑھ لیتا تھا، تو وہ وہاں سے بیٹھے شام اس شہر پہنچ گئے، ان کے گھر پہنچ گئے۔ وہ چونکہ گھریلو میٹر ہوتے تھے وہاں کے، جو بھی ان کے کام ہے، سامان لانا، کوئی بھی جو بھی ایشو تھا وہ کیا۔ صبح ارلی مارننگ فجر پڑھ کے وہاں سے بس وغیرہ پہ بیٹھ گئے، تو اس شہر میں 11:30 سے پہلے پہنچ گئے۔ تو دونوں روزے بچ گئے، وہ زوال کے بعد شروع ہوا وہ بھی بچ گیا، اور جب میں وہاں گھر پہنچا تو ابھی زوال نہیں ہوا تھا تو وہ روزہ بھی بچ گیا۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ اب میں نے 400 کلومیٹر سفر کر لیا، آنا جانا، اور ایک ہی رات میں کر لیا، تو میرا وہ روزہ بھی بچ گیا، یہ بھی بچ گیا۔ تو کیا وہ سفر نہیں تھا؟ کیا وہ ایگزرشن نہیں ہوئی تھی؟ کیا اس کو، اور میں نے تو 400 کلومیٹر سفر کر لیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر سفر کی جو تکالیف ہیں وہ بھی مد نظر نہ رکھی گئی، صرف ٹائم کو ذہن میں رکھا گیا کہ اچھا جی اگر زوال کے بعد شروع کریں گے سفر تو پھر روزہ بچ جائے گا۔ تو بہرحال یہ کچھ کوشچن تو ہیں اس حوالے سے۔ تو میرا تو اپنا خیال ہے، میں کوشش کرتا ہوں رمضان میں سفر نہ ہی کروں، تو لیکن میرا اپنا یہ ایک ہے کہ کم از کم 400 سے 600 کلومیٹر سفر، اور جہاز کم از کم 1000 کلومیٹر سفر ہو تو پھر روزہ قصر ہو۔ یہ جو طریقہ کار ہے، صرف 28 میل پہ نماز روز دونوں ہی قصر ہو جاتے ہیں، یہ ایک ذہن میں بات بیٹھنے والی نہیں ہے، جبکہ ہمارے مد مقابل مسالک نے، اہل سنت کے فقہا نے اس کو 400 سے 600 کلومیٹر تک بس وغیرہ کا سفر کو کر دیا ہے، اور اگر جہاز پہ ہوں تو جہاں تک میں نے سنا 1000 کلومیٹر تک انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کے بعد اتنا سفر ہو تو کریں۔ ویسے یہ نہیں ہے کہ آپ روٹین میں چھوٹے موٹے سفر کے لیے ہی روزہ کھا جائیں، اور اگر خدا نہ خواستہ اب ہماری مجبوری ہے کہ جو علماء ہمیں کہیں گے، مجتہد کہے گا، وہ ہم کر لیں گے، تو لیکن یہ بڑی عجیب بات ہوگی اگر وہ قصر نہیں بنتا۔ آپ نے قصر کر لیا، یعنی کہ آپ نے چھوڑ دیا، تو آپ نے تو اس کے رسپانس میں ایک ہی روزہ رکھنا ہے نا، لیکن اگر وہ آپ نے اس زمرے میں آ گیا کہ جان بوجھ کے چھوڑنے والا، تو پھر آپ کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں تھوڑی سی روزے کے حوالے سے۔ تو یہ ہے کہ علماء سے التماس ہی ہے کہ اس کو ریوائیو کریں۔ ہم تو جو وہ بتائیں گے اسی پہ ہی عمل، کیونکہ ہماری تو اتنی تحقیق نہیں ہے، لیکن چلو کم از کم جو اللہ نے ہمیں ظاہراً عقل دی ہے اس کے مطابق، اور پھر ہمارے مد مقابل جو علماء ہیں دوسری فقہ کے، ان کی بھی تحقیق ہے، وہ بھی قرآن و حدیث کو ہی مانتے ہیں، اور بہت ساری کیا اکثر باتیں ہماری ایک ہی ہیں، وہ تو صرف خلافت پہ تھوڑا سا ایشو ہے، باقی تو عموماً نماز روزہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں، حج تھوڑے تھوڑے عوامل میں ڈفرینس ہے، تو وہ بھی تو تحقیق کر کے وہ بھی تو یہی کر رہے ہیں نا۔ اور پھر میں بتاؤں گا کہ ہم اہل تشیع کیا پہلے کرتے تھے، اور اب ہم اہل سنت کی کس میں باتوں میں تقلید شروع کر دیا، ان کو سمجھتے یہ صحیح ہے، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پہ آؤں گا۔ تو آپ بھی تھوڑی سی اس میں کر لیں کہ یہ تو نہیں ہے کہ 400 سال پہلے یا 200 سال پہلے جو آیت اللہ نے فرما دیا تو وہی چل رہا ہے، اور وہ پچھلے 100-200 سال سے، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں۔ اسی کے ساتھ حسین کو اجازت دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہ آپ کو زندگیاں اور خوشیاں دے، اور دین مبین اسلام کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔